والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جہنم میں جب جائیں گے تو ان کے جسموں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا، یہ کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک کا جو فاصلہ ہوگا اتنا چوڑا، اتنا لمبا ہوگا. تیز رفتار بھاگنے والی سواری اگر اس کاندھے سے نکلے تو اس کاندھے تک جانے میں 3 دن لگیں گے. تیز بھاگنے والی سواری، آپ اندازہ لگائیں دنیا میں تیز بھاگنے والی سواریاں کیا کیا ہیں، اور اس زمانے میں بھی گھوڑا کوئی کم تیز بھاگتا تھا، کتنا تیز بھاگتا تھا. تو تیز بھاگنے والی سواری رکے بغیر 3 دن تک اگر چلتی رہے تو اس کاندھے سے لے کر اس کاندھے تک پہنچنے میں 3 دن لگیں گے. کافروں کے جسم اتنے بڑے اور اتنے موٹے کر دیے جائیں گے. کیوں ایسے؟ جسموں کو اتنا بڑا کیوں کیا جائے گا؟ عذاب دینے کے لیے. کسی انسان کا جسم کا بڑھ جانا یہ اس کے لیے عذاب ہے، یہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. اس لیے جسموں کو موٹا کرنے کا عذاب یہ جہنم میں دیا جائے گا. ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا جسم جہنم میں اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے کانوں سے اور کاندھے تک کی جو دوری ہوگی، جو فاصلہ ہوگا، وہ 70 سال کی مسافت کا ہوگا. عام طور پہ کان سے لے کر کاندھے تک 4-5 انچ ہوتے ہیں جی، لیکن جہنم میں جو کافر جائیں گے یہ کان سے لے کر یہ کاندھے تک کی دوری 70 سال کی مسافت کی ہوگی. یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک آنے میں 70 سال لگیں گے. تو کتنے بڑے رہیں گے ان کے گردن، کتنے بڑے رہیں گے ان کے کان، ان کے کندھے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ کافروں کے عذاب کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں عذاب کی جو قسمیں ہیں، الگ الگ عذاب کی قسمیں ہیں، اس میں سے اس حدیث میں عذاب کی ایک قسم یہ بتائی گئی کہ جسموں کو موٹا کر دیا جائے گا اور بڑھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے حفاظت فرمائے. چونکہ یہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں استغفار کر کے، توبہ کر کے، نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.